جڑ کے بغیر درخت کا تصور ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے توحید کے بغیر اسلام کا تصور ممکن نہیں ہے۔ توحید میں اگر گڑبڑی ہے، عقیدے میں اگر گڑبڑی ہے، عقیدہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو ایک مسلمان نمازی ہونے کے باوجود، حاجی ہونے کے باوجود، صدقات و خیرات کا انبار لگانے کے باوجود، سارا مال لٹانے کے باوجود، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، اور اسی غلط عقیدے پر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نہ نماز بچا پائے گی، نہ روزہ بچا پائے گا، نہ حج کام آئیں گے، نہ زکوٰۃ بچا پائے گی، نہ دیگر نیکیاں کام آئیں گی۔ کیوں؟ توحید مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ عموماً توحید کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت یعنی اللہ کو رب جاننا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب، پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت، عبادت کے معاملے میں اللہ ہی کو خاص کرنا، عبادت اللہ ہی کی کرنا، عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کو صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص کرنا۔ کفار مکہ بھی توحید ربوبیت کے قائل تھے، توحید اسماء و صفات نبی کوئی معاملہ اس قدر نہیں تھا، معاملہ تھا توحید الوہیت کا، رب عبادت صرف اللہ ہی کے لیے کرنا، معبود صرف اللہ ہی کو سمجھنا، چاہے وہ زبانی عبادت ہو، دعا کا معاملہ ہو صرف اللہ ہی سے مانگنا، جسمانی عبادت ہو، حج کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، اللہ ہی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ قلبی عبادت ہو، دلی عبادت ہو، خوف اللہ ہی کا ہو، بھروسہ اللہ ہی پر ہو، تو چاہے وہ زبانی عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ بدنی عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ قلبی عبادت کا معاملہ ہو، عبادت کی تمام قسموں کو اللہ ہی کے ساتھ خاص کرنا، اسی کا نام ہے توحید الوہیت۔ اگر عبادت میں، توحید الوہیت میں کوئی شخص کسی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے، وہی شخص ہے جو مشرک کہلاتا ہے، اور جن کا توحید درست نہیں ہے، اور ایسا شخص اگر اسی عقیدے کے ساتھ مر جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جائے گا۔ مثال کے طور پر بدنی عبادت ہے، نماز جھکنا، کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، آدمی کسی مخلوق کے سامنے قیام کرتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ جھکنا، آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھک رہا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، سجدہ اللہ کے بجائے کسی اور کے سامنے کر رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، ایسا کرنے والا مشرک ہے۔ دعا اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور ہر حال میں اللہ ہی سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے، اس میں کسی مخلوق کو جو زندہ نہیں ہے یا پھر کسی ایسی چیز کو شریک کرنا ہے جو اس لائق نہیں ہے، تو دعا کے اندر شرک کرنا ہے، وہ ایسا شخص مشرک ہے۔ بھروسہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے، آدمی بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق پر کر رہا ہے، وہ شخص مشرک ہے۔ اور قرآن ایک
عقیدہ پیش کرتا ہے کہ ہم جسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں ان کا خالق ہونا ضروری ہے، جہاں بہت سارے شرائط ہیں۔ پہلی شرط کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ہماری بگڑی بنانے والا ہے، یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے، تو دیکھیے کہ کیا وہ خالق ہے، کیا وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اگر وہ خالق نہیں ہے تو وہ نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 20 اور 21 میں اسی چیز کا حوالہ دیتے ہوئے یہ استدلال قرآن پیش کرتا ہے کہ لوگوں، تم جنہیں پکارتے ہو، جنہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان کا خالق ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مخلوق ہے اور تم انہیں پکارتے ہو تو تم شرک کر رہے ہو، اور مخلوق تمہیں نفع اور نقصان کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے ہیں، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ پتہ چلا قرآن حوالہ دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے والوں، جن سے تم مدد مانگتے ہو، پہلی شرط رکھو کہ جنہیں ہم پکار رہے ہیں کیا وہ خالق ہے، کیا وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں، نہ وہ اولاد دے سکتا ہے، نہ وہ بگڑی بنا سکتا ہے، نہ وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، نہ وہ ہمارا کام آ سکتا ہے، اور نہ وہ بھروسہ کیے جانے کے لائق ہے۔ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، جنہیں تم پکارتے ہو وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، لہذا پکارنے کے لیے اس کا خالق ہونا شرط ہے، اور خالق صرف ایک ہے۔ اور جب خالق صرف ایک ہے، بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، تو مخلوق جنہیں پکار کر کے تم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی چیز کوئی فائدہ پہنچانے کی سکت ہی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے سننا، ذرا غور سے سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ اولاد کو دینا دور کی بات وہ ہے کہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، علماء کرام جو عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے اگر لن آ جائے تو نفی کے اندر تاکید، یعنی وہ ذرہ برابر، لن یخلقوا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ہمیں نقصان سے نکال سکے، ہماری بگڑی بنا سکے، چاہے جائے کہ وہ ہمیں اولاد دے سکے، چاہے جائے کہ ہمیں وہ پریشانی کے بھنور سے نکال سکے، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک نہیں، سارے کی ساری مخلوق مل جائے۔ قرآن یہ دعویٰ پیش کرتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جن کے سامنے تم جا کر کے سجدہ کرتے ہو۔ اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی جواب ہے، اور ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جواب ہے جو نام کے تو مسلمان ہیں لیکن عقیدہ ان کا صحیح نہیں ہے، جو مزارات کا چکر لگاتے ہیں، جو کسی مندر کا چکر لگاتے ہیں، یا پھر جو کسی مزار کا چکر لگاتے ہیں، یا پھر جن کا عقیدہ تعویذ اور گڈھے پر ہے کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اس سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، زندہ پیر، مردہ پیر، پورے ہندوستان میں پورے دنیا کے پیر زندہ اور مردہ مل کر کے اکٹھا ہو جائیں اور ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا پہلا چیلنج ہے۔ دوسرا چیلنج وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی بیٹھی ہوئی ہے کسی چیز پر، مٹھائی پر، اور اگر
جنہیں تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ان کے سامنے سے ایک مکھی جن کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، وہاں سے ایک مکھی معمولی مٹھائی میں سے کچھ حصہ لے کر کے اڑ رہی ہو، تو اس باغے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس اڑتی ہوئی مکھی سے معمولی مٹھائی چھین سکے۔ جو معمولی مٹھائی چھین نہ سکے وہ تمہاری مصیبتیں کیسے دور کر سکتا ہے؟ جو ایک مکھی پیدا نہ کر سکے وہ تمہیں اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن کی دونوں آیتوں میں بہت ہی بہترین استدلال ہے کہ لوگوں عبادت کے لائق صرف ایک ہے۔ کیوں؟ جو عبادت کے لائق ہے ان کا خالق ہونا شرط ہے، اور خالق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، بقیہ ساری چیزیں مخلوق ہے۔ مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کیا جانا چاہیے، مخلوق کے سامنے رکوع نہیں کیا جانا چاہیے، مخلوق کے وسیلے سے جو کہ قبر کے اندر مدفون ہے ان کے نام کا وسیلہ لے کر کے دعائیں نہیں ہونی چاہیے۔ مخلوق چاہے وہ دھاگا ہو، چاہے وہ تعویذ ہو، ان کا واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ مخلوق ہیں، اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، وہ تو خود مخلوق ہیں، خالق کی صفت سے وہ غائب ہے۔ توحید اگر مضبوط ہے ہر معاملے میں اللہ، تو توحید کا پہلا فائدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار کل قیامت کے روز وہ لوگ ہوں گے جن کی توحید مضبوط ہوگی، جن کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق جن کا عقیدہ ہوگا، کل قیامت کے روز وہی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے حقدار ہوگی۔ ایک حدیث کی کتاب ہوتی ہے، حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريره انه لقد ظننت ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او خالصا من نفسه، رواه البخاری في کتاب العلم۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے میرے محبوب، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ جو نبی کی شفاعت کا حقدار ہو جائے ان کی نیا پار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ اتنا اہم سوال آپ کے دماغ میں آیا کیسے؟ قیامت کا دن جہاں باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنے عظیم دن کے بارے میں سوال آپ نے کیا کیسے؟ لیکن ابو ہریرہ لقد ظننت اللہ یسألنی عن هذا الحدیث اول من، مجھے پتا تھا یہ سوال بھی آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، میں دیکھتا ہوں کہ ابو ہریرہ حدیث سے آپ کو بڑی محبت ہے، حدیث کی تلاش میں آپ بہت زیادہ رہتے ہیں۔ پتہ چلا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ ہر معاملے میں کہ نبی کی حدیث چاہیے، نماز کا معاملہ ہو نبی کی حدیث، زکوٰۃ کا معاملہ ہو نبی کی حدیث، روزے کا معاملہ ہو نبی کی حدیث، جنازے کا معاملہ ہو نبی کی حدیث، نکاح کا معاملہ ہو نبی کی حدیث، طلاق کا معاملہ ہو نبی کی حدیث، عقیقے کا معاملہ ہو نبی کی حدیث، زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ہر مسائل میں دین کے معاملے میں نبی کی حدیث چاہیے۔ جو شخص عمل کے معاملے میں نبی کی حدیث کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں اس وقت تک عمل نہیں کروں گا جب تک کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مل جاتی ہے۔ جو شخص ایسا ذہن بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو ابو ہریرہ مجھے پتا تھا آپ کو حدیث سے بڑی محبت ہے، اسی لیے مجھے پتا تھا کہ یہ سوال آپ ہی کریں گے۔ کہتے ابو ہریرہ سنو، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ان کے حق میں سفارش کروں گا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، اس نے دنیا کے اندر خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا
اقرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس پر ڈٹ گیا ہوگا۔ خلوص دل کے ساتھ کا مطلب ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اللہ کو عبادت کا لائق ماننے کے بعد سب کا انکار کر دیا ہوگا، کسی اور معبود اور کسی اور مخلوق کی عبادت نہیں کی ہوگی، اس شخص کے حق میں سفارش کروں گا۔ تو توحید کا پہلا اور اہم فائدہ کہ آدمی حالت توحید میں مرے گا، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سفارش کرے گا۔ اسی طرح سے توحید کا اور ایک اہم فائدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز ایسے حق میں، ایسے لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جن کی توحید کا معاملہ، عقیدے کا معاملہ ہر حال میں مضبوط ہوگا، اور وہ شخص جنتی ہوگا۔ حدیث وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم في کتاب الایمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب؟ جب ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پتہ چلا مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، حالت شرک میں جن کی وفات ہو جاتی ہے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، اگرچہ کہ ان کا نام دنیا میں عبداللہ ہوگا، عبدالرحمن ہوگا، لیکن شرک کر کے مرا ہوگا، ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو توحید کا فائدہ، حالت توحید میں مرنے والا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا، اس کا سب سے اہم جو نقصان ہے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ابن جدعان کان فی الجاہلیۃ یصل الرحم ویکرم المسکین فهل ذاک نافع قال لم ينفع انه لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن جدعان زمانہ جاہلیت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، بڑے مالدار شخص تھے وہ زمانہ جاہلیت میں۔ فہل ذاک نافع، صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، اب ان کی وفات ہو چکی ہے، کیا یہ اچھا کام کرنا ان کو فائدہ پہنچائے گا؟ کیا وہ شخص جنت میں جائے گا؟ کہا نہیں، جہنم میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کہا انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، زندگی میں کبھی نہیں رب نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے بخش دینا قیامت کے دن، یعنی رب کو رب نہیں مانا، توحید کا اقرار نہیں کیا، حالت شرک میں اس کی وفات ہوئی ہے، لہذا حالت شرک میں مرا ہے، ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان کا صدقہ انہیں جہنم سے نکال نہیں سکتا ہے، ان کی دیگر نیکیاں انہیں جہنم سے نکال نہیں سکتی، لہذا حدیث واضح کرتی ہے، نام اگرچہ عبداللہ ہے، نام اگرچہ عبدالرحمن ہے، نام اگرچہ کہ فلاں ہے، لیکن توحید مضبوط نہیں ہے، ایک آدمی کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو چکا ہے، رکوع کرتے کرتے کمر
جھک گئی ہے، سجدہ کرتے کرتے پیشانی کھس گئی ہے، لیکن توحید مضبوط نہیں ہے، مشرک ہے، مزاروں پہ جا کر کے سجدہ کرنے والا ہے، تعویذ و گنڈا پر عقیدہ رکھنے والا ہے، مردوں سے وسیلہ لینے والا ہے، اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنے والا ہے، حالت شرک میں یہ کام کرتے کرتے مر جاتا ہے۔ حدیث واضح کر رہی ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا۔ عقیدہ توحید کا انکار کرنے کا دوسرا اور اہم نقصان، مرنے کے بعد ان کے نام پر کوئی صدقہ کرے تو صدقہ قبول نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو ان العاص بن وائل نظر في الجاهلية ان ينحر 100 بدنة، وان هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وان عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابوك فلو كان اقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، رواه احمد في مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے، راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے عاص بن وائل نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں 100 اونٹ قربان کروں گا، 100 اونٹ میں ذبح کروں گا۔ نظر کی تکمیل نہیں ہو سکے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے 2 بیٹے ہشام بن عاص اور عمرو بن عاص بچے، تو ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے 50 تقسیم کر لیے دونوں بھائیوں نے کہ 50 اونٹ میں اپنے والد کی جانب سے قربان کروں گا، 50 اونٹ آپ اپنی جانب اپنے آپ والد کی جانب سے قربان کیے۔ تو ہشام بن عاص نے 50 اونٹوں کو قربان کر دیا۔ جب قربانی دینے کی بات عبداللہ بن عمرو کے پاس یہ بات آئی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے باپ نے نظر مانی تھی لیکن موت حالت شرک میں ہو گئی ہے، کیا کروں؟ کہا اما ابو، اگر آپ کے باپ فلو کان اقر بالتوحید، توحید کا اقرار کر کے مرتے، شرک چھوڑ کر کے مرتے، فصمت وتصدقت عنہ، پھر اس کی جانب سے آپ روزے رکھتے یا صدقہ کرتے تو انہیں فائدہ پہنچتا۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص حالت شرک میں مر جائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم میں، اور ان کی اولاد اگر ان کی جانب سے صدقہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو توحید کا انکار کرتے ہوئے آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے توحید، عقیدہ توحید کا انکار کرتے ہوئے کوئی شخص مر جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہر وہ شخص ہوں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو توحید کی حالت میں مرے ہوئے ہوں، اور حالت شرک میں مرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار سے اور ہو جائیں گے۔ حدیث سے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی، جو دعا گارنٹی والی تھی کہ اس دعا کے ذریعے سے آپ جو بھی مانگیں گے میں قبول کر لوں گا۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی کہ اس دعا کے ذریعے سے جو بھی مانگیں گے میں قبول کر لوں گا۔ فتعجل كل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی دعا کا استعمال دنیا ہی کے اندر کر لیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِ اخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اس دعا کا، گارنٹی والی دعا کا استعمال دنیا کے اندر نہیں کیا ہے، اور قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ اس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنی امتی کے لیے۔
دعا کا استعمال اپنے امتی کے لیے کرو گا. اور میری دعا کے حقدار کون ہوں گے؟ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. قیامت کے دن میری اس دعا کا حقدار میری امت کا ہر وہ شخص ہوگا جو اس حال میں مرا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا. ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جن کی توحید مضبوط ہوگی، قیامت کے روز وہ لوگ میری دعا کے حقدار ہوں گے. تو جو لوگ توحید دنیا سے لے کر کے مرے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار قیامت کے دن ہوں گے. لیکن جن کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، حالت شرک میں جن کی وفات ہوئی ہوگی، قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو جائیں گے. پتہ ہے عموماً ہمارا عقیدہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ خاص کر کے ہماری ماں اور بہنوں کا، خواتین اسلام کا بچہ بیمار ہو جائے، تھوڑی پریشانی آ جائے، سب سے زیادہ عقیدہ جو خراب ہوتا ہے مسلمان کے گھرانے میں، عورتوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے. چلیے کسی حضرت سے ایک تعویذ لے لیتے ہیں، دھاگا بنوا لیتے ہیں، کسی مزار کا چکر لگاتے ہیں، کسی کے نام پر، کسی مخلوق کے نام پر بکری ذبح کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں. اگر کوئی عورت ہمارے معاشرے و سماج کے اندر مضبوط رہنا بھی چاہتی ہے تو محلے کی دوسری عورتیں آ کر کے ایسا مشورہ دیتی ہے، ارے کیا کر رہی ہو، اپنی اولاد کو مار رہی ہو، فلاں عورت وہاں گئی تھی اور شفا یاب ہو کر کے آئی ہے، لہٰذا اپنی نظروں کے سامنے تم اپنی اولاد کو مار رہی ہو، نقصان کے شکار ہو، تم بھی ایسا کام کرو. اس طرح سے ان کا عقیدہ بگڑتا ہے. کتنی مائیں بہنیں ہیں جو اس معاملے کے شکار ہیں. مثال کے طور پر تعویذ کیا ہے؟ لٹکاتے کہ لٹکاتے ہیں؟ یہ امت لٹکاتی ہے کہ نہیں لٹکاتی ہے؟ ایک حدیث کو سامنے رکھیں اور اس بات کا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. حدیث وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رات فبایع تسعة وامسک عن واحد. قالوا یا رسول اللہ بایعت تسعة وترکت هذا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علیہ تمیمة فادخل یدہ فقطعها ثم بایعه. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علق تمیمة فقد اشرک. رواہ احمد فی مسند. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت 10 آدمیوں کی ایک جماعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے بیعت کرنے کے لیے، اسلام پر بیعت کرنے کے لیے، توحید پر بیعت کرنے کے لیے. ایک جماعت آتی ہے، بایعت تسعة وترکت هذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں سے 9 سے تو ہاتھ ملایا، 9 سے مصافحہ کیا، 9 سے آپ نے بیعت کیا. ایک آدمی سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، ہاتھ کھینچ لیا. اس آدمی نے ہاتھ تو بڑھایا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے ہاتھ نہیں ملایا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین، وہ رحم و کرم کی تعلیم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اخلاق کی تعلیم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غم خواری اور ہمدردی کی تعلیم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے ہم نے ملا. غور کرنے والی بات ہے، دور سے آتے ہیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، شہر کے سے باہر سے آتے ہیں، لیکن 9 سے مصافحہ کرتے ہیں، 9 سے تو بیعت کرتے ہیں، ایک سے بیعت نہیں کرتے ہیں. سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بایعت تسعة وترکت هذا. 9 سے تو آپ نے بیعت کیا، 9 سے تو آپ نے مصافحہ کیا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا ان علیہ تمیمة، اس شخص نے تعویذ پہن رکھا ہے، گلے میں تعویذ لٹکا رکھا ہے. فادخل یدہ فقطعها، جب اسے پتا چلا کہ تعویذ لٹکانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں کیا، فادخل یدہ فقطعها، فوراً اسے کاٹ پھینکا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مصافحہ کیا. قیامت تک آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جملہ کہا، من علق تمیمة فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. نبی سے محبت ہے، تعویذ پڑھنے والا کبھی بھی نبی سے محبت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اتنی زیادہ نفرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعویذ سے کہ تعویذ لٹکانے والے
मुसाफा तक करना पसंद नहीं करते हैं, तो तावीज़ लटकाने वाला नबी का दीवाना कैसे हो सकता है? शिर्क करने वाला नबी का महबूब कैसे हो सकता है? अकीदे में बिगाड़ होने वाला, अकीदे को बिगाड़ने वाला शख्स रब का महबूब कैसे बन सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब कैसे बन सकता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से हाथ तक नहीं मिला दिया? अकीदा मजबूत कीजिए, कुरान और हदीस की बातें आ जाए, गौर कीजिए, सोने से पहले, तकिए पर सर रखने से पहले, नींद के आगोश में जाने से पहले हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। नबी से हम मोहब्बत करने का दावा करते हैं, हमारा अमल कुरान और हदीस से साबित है कि साबित नहीं है? गौर कीजिए, हमारे किरदार, हमारा अक़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है कि साबित नहीं? गौर कीजिए। लिहाजा याद रखिए, नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। ना तावीज़ में है, ना धागे में है, ना किसी मज़ार में है, ना फला, ना किसी दरख्त में है, ना किसी चीज़ में, शजर में है, ना हजर में है। तो याद रखिएगा, किस्मत में अगर रब ने परेशानी और मुश्किल लिखी है तो गले में तावीज़ किया, गले में अगर मौलवी को भी आप लटका लेंगे फिर भी आप मुसीबत में ही फंसे रहेंगे। किस्मत में अगर मुसीबत लिखी है तो गले में तावीज़ किया, मौलवी को आप लटका लीजिए, जब तक अल्लाह ही चाहेगा तभी आपको फ़ायदा पहुंचने वाला है। ये सब चीज़ें अक़ीदे को बिगाड़ने वाली चीज़ें। एक हदीस से इसको समझते हैं कि नफ़ा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। और हमारी माँओं और बहनों को इन जैसे हदीसों को सामने रखते हुए अपनी औलाद को तरबियत करनी चाहिए, अपने बेटों और अपने बेटियों की तरबियत करनी चाहिए, अक़ीदा मजबूत करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्तु ख़ल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फ़स्तईन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लौ इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व लौ इज्तमअू अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़ रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब सिफ़तिल क़ियामह। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो फरमाते हैं मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था एक दिन, अपना एक गुलाम एक बेटे, छोटे बच्चे थे। कहते मैं अभी बच्चा था, छोटा बच्चा है तो ही का दर्स दे रहे हैं। छोटा बच्चा है, हमारे घरों में अपने छोटे बच्चों को क्या दर्स देते हैं? हमारा छोटा बच्चा, हमारे घर के छोटे बच्चे क्या है? मास्टर है मोबाइल चलाने में, सीरियल देखने में। हमारे अपने छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं कि सीरियल कैसे देखना है, टीवी कैसे देखना है, और अपने फला चीज़ें, फला किस्से, फला कहानियाँ, ये चीज़ें, वो चीज़ें, ये फला कहानियाँ, फला कार्टून, सारे अपने औलाद को इस तरह हमने मोबाइलों और टीवियों में गर्क कर दिया है, उनका सोना, उन्हें नींद भी आती है, बल्कि वो रोता हुआ बच्चा मोबाइल पकड़ता है तो वो खामोश हो जाता है, रोना बंद कर देता है। या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, चंद बातें बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनो। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, अल्लाह की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। यानी अल्लाह के कानून की पाबंदी करना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। दूसरी बात, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के कानून की हिफाजत करना, तुम जहाँ भी रहोगे अल्लाह की मदद वहाँ आएगी। घर में हो, घर के बाहर हो, खुशी का आलम है, गम का आलम है, मुसीबत का आलम है, अल्लाह से, अल्लाह के कानून की पाबंदी कर रहे हैं, अहकाम इलाही के मुताबिक अक़ीदा है, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें मदद करेगा। उसके बाद फरमाते हैं इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, मांगना तो अल्लाह ही से मांगना, जब भी मांगने की ज़रूरत पड़े अल्लाह ही से मांगना। हम कहाँ मांगते हैं? अल्लाह हमारी सुनता नहीं करता। गौर करने वाली बात है कि सुनाने के लिए जिस मज़ार या फिर जिस मुर्दे का हम सहारा लेते हैं, ज़रा सोचिए, जब वो जिंदा था तो उससे बात करने के लिए हम मोबाइल से बात करते थे, वो हमारी सुनता नहीं था। जब वो जिंदा था अपने घर में उन्हें सुनाने के लिए या तो अपने उनके घर जाते थे, या तो अपना दुखड़ा बताने के लिए हम मोबाइल से उन्हें सुनाते थे। जब वो मर गया, जब रूह जिस्म से जुदा हो गई, तो फिर वो हमारी कैसे सुनेगा? जब रूह जिस्म में थी
تب بھی سنانے کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا پڑتا تھا، یا تو موبائل سے بات کرنا ہے۔ آدمی جب قبر کے اندر مدفون ہو جاتی ہے ہماری سنتا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ نوح علیہ یونس علیہ السلام قرآن پڑھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یاد کیجئے مچھلی والے کو یاد کیجئے، جب یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب بستی والوں سے ناراض ہو کر کے بستی چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں، اور سمندر میں یونس علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے قرآن اندازی کے تحت کہ اس میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مالک کا نافرمان بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، لہذا قرآن نکالا جائے، نام ڈالا جائے، جس کا نام آئے انہیں کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اتفاق سے یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے، مچھلی نکل لیتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، فلاں کا وسیلہ فلاں کا وسیلہ۔ اللہ زمین کے اوپر کیا، زمین کے اندر سے بھی ڈائریکٹ سنتا ہے، قرآن کی آیت بتلاتی ہے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، رات کی تنہائی کا اندھیرا ہے۔ تین فی الظلمات، جمع پلورل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ظلم اس کے جمع ظلمات۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، اور رات کی تاریکی ہے۔ تین تاریکیوں سے، جبکہ پوری دنیا جان نہیں ہے، پوری دنیا جان نہیں رہی ہے، تین تاریکیوں کے اندر سے یونس علیہ السلام پکار رہے ہیں۔ کیا پکار رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہی عبادت کے لائق ہے، تیری ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کہتے ہیں میں ظالموں میں سے ہوں، تیرا حکم آنے سے پہلے میں نے بستی کو چھوڑ دیا، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کی سن لی۔ ہماری شکایت کیا ہے؟ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، سنانے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے سنانے کا وہ طریقہ اپنایا ہے جس طریقے سے رب ناراض ہوتا ہے۔ تین تاریکیوں کے اندر سے یونس علیہ السلام پکارتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے سنا، رب کو پکاریے، عقیدہ مضبوط کیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دیا۔ پتہ چلا کوئی غم میں مبتلا ہو تو یہ دعا بار بار پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اے بچے جب مدد مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا۔ ہاتھ باندھ کے کیا کہتے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی کہے ہم آپ کی ہی بیوی ہے، مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے وفادار ہے، لیکن اگر آپ کی بیوی کے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، کیا مطلب ہے؟ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ برداشت کریں گے۔ اگر کسی شخص کی بیوی یہ کہتی ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، کیا آپ اسے بیوی تسلیم کریں گے؟ کیا اسے رکھیں گے؟ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ ہی کی جگہ بھی آئے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی سجدہ اللہ کے سامنے بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے بھی کرتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو بھی سمجھتے ہیں۔ دعا اللہ سے بھی مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ ایسا شخص مشرک ہے اور ایسا جرم ہے، یہ جرم کرتے ہوئے کوئی شخص مر جائے اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو تو بخش سکتا ہے، لیکن یہ گناہ نہیں معاف کرے گا، ہمیشہ کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اس کے بعد عقیدہ، یہ عقیدہ لے کر کے جائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ کسی جبے قبے اور یہ کسی مولوی کی کلمات نہیں ہیں۔
یہ ہر اس شخص کے لیے یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت کر رہے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، محبت رسول کا دم بھر رہے ہیں، یہ حدیث اور یہ عقیدہ لے کر کے اٹھیے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اسْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے بچے جان لے، اگر ساری دنیا مل کر کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تو ساری دنیا مل کر کے تجھے رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، فائدہ اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کیا مضبوط عقیدہ ہے جسے ہم مسلمانوں نے بلا دیا ہے۔ دوسرا عقیدہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِالشَّيْءِ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ ساری دنیا مل کر کے اگر نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچا نہیں سکتی ہے، نقصان اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ہائے بابا کی ہائے لگ جائے گی، فلاں کی ہائے لگ جائے گی، فلاں سے نقصان پہنچے گا، فلاں جگہ چھوڑنے کی وجہ سے میرا یہ ہو گیا، فلاں کام نہ کرنے کی وجہ سے میرا یہ ہو گیا۔ نہیں، اگر ساری دنیا مل کر کے نقصان پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کر کے رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، نقصان اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اللہ نے جتنا فائدہ لکھا ہے اتنا ہی فائدہ پہنچے گا، جتنا نقصان لکھا ہے اتنا ہی نقصان پہنچے گا۔ پتہ چلا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر معاملات کا مالک اللہ ہے، چونکہ خالق وہی ہے، جو وہ خالق وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، جب عبادت کے لائق بھی وہی ہے ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، عقیدہ مضبوط کریں، وہی عمل کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے، دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ علماء کا کام دین بنانا نہیں ہے، دین بتانا ہے۔ ہم جیسے علماء، ہم جیسے لوگ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے علاوہ یہاں بیٹھ کر کے کسی اور نبی کے علاوہ کسی اور انسان کی اتباع کی بات کرے، کسی اور شخص کی ماننے کی بات کرے، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں، میں سب سے بڑا مجرم ہوں، میں سب سے بڑا گستاخ ہوں، کیونکہ دین نبی پر مکمل ہو چکا ہے۔ لہذا دین کے نام پر جب بھی بتایا جائے، اور دین کے نام پر جب بھی لیا جائے، اس پر یا تو قرآن کا ثبوت ہونا چاہیے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہونے چاہیے۔ دو ہی اصول ہیں دین کو سمجھنے کے، دین کو لینے کے۔ لہذا ذمہ داری ہماری بنتی ہے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہماری اعمال درست ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہیں رجوع کریں، صحیح عقیدہ اور صحیح دین کو اپنائیں اور اسی چیز کو اپنائیں جو نبی سے ثابت ہو، جو قرآن سے ثابت ہو۔ سوال کریں، پوچھیں لوگوں سے، جاننے والوں سے، اور پوچھتے وقت یہ شرط ہونی چاہیے دین کے نام پر بتا رہے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کہاں ہے۔ قرآن سے کوئی شخص بتا رہا ہے، حدیث سے کوئی شخص بتا رہا ہے، وہ دین ہے، اس کو لے لیجئے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور حوالہ مل رہا ہے وہ دین نہیں ہے، آپ صحیح دین کو تلاش کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور طریقے کے مطابق اپنا عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جو شرک میں مبتلا ہیں انہیں توحید کا حامی بننے کی توفیق عطا فرما، انہیں توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، شرک کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اور خود ہمیں موحد بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسروں کو توحید کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر والوں کی، اپنے فیملی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔